ارشد امین چودھری گروپ کی تیفی بٹ گروپ کے ساتھ کبھی بھی براہ راست دشمنی نہیں تھی. چھوٹے سے جھگڑے سے وہ بعد ازاں ایک دشمنی کی طرف چلا گیا. جو مقدمہ درج ہوتا ہے اشرف چودھری، اقبال عرف لاڈا، چاچا ٹیپو، باجا عقیل المعروف گوگی بٹ کو بھی نامزد کر دیا جاتا ہے. ایک ملاقات رکھوائی جاتی ہے خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ. ارشد امین چودھری بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچتے ہیں. تیفی بٹ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں. ارشد امین چودھری اور خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ کی بھی آپس میں وہاں پہ کوئی ہلکی پھلکی سی تلخی بھی ہوئی تو وہ صلح نہ ہو سکی. کچھ لوگ آتے ہیں ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ارشد امین چودھری بھی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. عارف چودھری اس میں ہوتے ہیں، وہ بھی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. اس دور کے بڑے نامی گرامی وہ لوگ اس حملے میں شامل تھے اور انہوں نے ہی ارشد امین چودھری پر حملہ کیا. کچھ عناصر کی طرف سے یہ بات پھیلائی جاتی تھی کہ ارشد امین چودھری کو صلح کے بعد کرایا گیا. ہوا نکلتی ہے کہ جی خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ جو ہیں وہ صلح کے بعد مروا دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق لیڈر ٹی وی کے ساتھ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں امیر بلاج ٹیپو گروپ اور تیفی بٹ گروپ کے درمیان عرصہ دراز سے دشمنی کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح تیفی بٹ گروپ کا ارشد امین چودھری گروپ کے ساتھ، جو کہ سابقہ طالب علم رہنما بھی رہے، ان کے ساتھ دشمنی کا ایک سلسلہ ماضی میں چلتا رہا تھا. اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ دشمنی کیسے ہوئی اور کتنا عرصہ یہ چلتی رہی، اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں خرم پاشا صاحب، سینئر صحافی. ان سے جانتے ہیں کیا یہ دشمنی کی وجوہات کیا ہوئی، کیسے ہوئی اور کتنا عرصہ چلتی رہی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیں کہ یہ جو دشمنی کا سلسلہ ارشد امین چودھری گروپ کا تیفی گروپ کے ساتھ چلتا رہا، اس کی وجوہات کیا تھیں اور کتنا عرصہ تک یہ سلسلہ جاری رہا تھا؟ ارشد امین چودھری گروپ کی تیفی بٹ گروپ کے ساتھ کبھی بھی براہ راست دشمنی نہیں تھی، لیکن ایک چھوٹے سے جھگڑے سے جو ایک کام شروع ہوا وہ بعد ازاں ایک دشمنی کی طرف چلا گیا. یہ جھگڑا ایکچولی خواجہ پرویز ہمارے ایک بڑے معروف نغمہ نگار تھے، ان کا صاحبزادے تھے، ان کا یہ جھگڑا تھا. PWD ایک محکمہ ہے، اس کے ملازمین کی ایک یونین تھی. دو یونین کے درمیان میں ایک چپکلش تھی. ایک یونین کو جو سپورٹ تھی ایک گروپ کو، اس کے دھڑے کو، وہ تھی عارف چودھری. عارف چودھری کون تھے؟ جو ارشد امین چودھری کے دست راست تھے، وہ بھی طالب علم رہنما تھے. اسی طرح دوسری طرف جو تھا ایک اشرف چودھری نامی ایک شخص تھا، وہ اس گروپ کا کرتا دھرتا تھا. وہاں ان کی آپس میں کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوا، پھر ایک ہوتی ہے. اب اس میں کوئی زخمی تو نہ ہوا، لیکن وہ ایک لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. اس لڑائی کے چند روز بعد ہی ابھی کوششیں جاری تھیں. خواجہ پرویز مرحوم اس دور میں کافی متحرک تھے اور وہ صلح کے لیے بات چیت کا بھی ایک سلسلہ جاری تھا کہ تاکہ جو غلط فہمی ہو گئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، اس کو ختم کیا جائے. لیکن ایک روز کیا ہوتا ہے کہ ارشد امین چودھری کے بڑے بھائی انوار الحق، چونکہ ارشد امین چودھری کا تعلق لیا سے تھا، تو انوار الحق وہ بھی لیا سے لاہور آئے. تو ارشد امین چودھری نے انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھجوایا کہ آپ ان کو پینوراما سینٹر لے جائیں، وہاں سے ان کو شاپنگ کرا دیں. تو عارف چودھری ہی دیگر دوستوں کے ساتھ مل کے انوار الحق کو شاپنگ کے لیے لے جا رہے تھے. تو دیال سنگھ کالج کے پاس ہی ان کا ٹاکرا دوبارہ اس اشرف چودھری گروپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. ٹاکرا ہوتا ہے تو دونوں جانب سے ایک کا سلسلہ ہوتا ہے. اشرف چودھری کے ساتھ اس وقت اقبال عرف لاڈا اور چاچا ٹیپو گوال منڈی والے، یہ دو لوگ یہ بھی تھے، کچھ اور بھی تھے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو انوار الحق ارشد امین چودھری کے بڑے بھائی تھے اور بنیادی طور پہ بہت شریف آدمی بھی تھے، وہ کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں. خوش قسمتی سے عارف چودھری بچ جاتے ہیں. اچھا، اس وقوعے کا مقدمہ جو ہے پھر عارف چودھری کی ہی مدعیت میں درج کرایا جاتا ہے، جس میں اس دور میں ان کے جو ساتھی تھے حاجی پرویز اور نواز چٹ، انہیں بطور گواہ اس مقدمے میں شامل کیا جاتا ہے. اب جو مقدمہ درج ہوتا ہے اس میں اشرف چودھری، اقبال عرف لاڈا، چاچا ٹیپو اور خواجہ عقیل المعروف گوگی بٹ کو بھی نامزد کر دیا جاتا ہے. چونکہ اقبال عرف لاڈا اور چاچا ٹیپو گوگی بٹ کے قریبی عزیز تھے، اس وجہ بنا پہ گوگی بٹ کا نام بھی بیچ میں شامل کر دیا گیا. حالانکہ گوگی بٹ کا اس جھگڑے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا، لیکن چونکہ گوگی بٹ ان دور میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ابھرتی ہوئی با اثر شخصیت کے طور پر وہ سامنے آ رہے تھے. وہ اس مقدمہ کے اندراج کے بعد ایک تفتیش کا عمل شروع ہوتا ہے. اس میں گوگی بٹ
خود پیش ہو جاتے ہیں, پولیس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں. جو اشرف چودھری ہے وہ بھی پیش ہو جاتا ہے. چاچا ٹیپو نہیں گرفتار ہوئے. جب پولیس تفتیش کرتی ہے تو پولیس اپنی تفتیش میں گوگی بٹ کو بے گناہ بھی قرار دے دیتی ہے. لیکن اسی دوران اب تیفی بٹ, جن کا اصل نام خواجہ طریف گلشن ہے, تیفی بٹ کے نام سے مشہور ہے, تیفی بٹ کی انٹری اس میں اس طرح پڑتی ہے کہ چونکہ ان کی عزیز داری ہے گوگی بٹ کے ساتھ, اب وہ ایفرٹ شروع کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو ختم کیا جائے. عارف چودھری کے ہی بڑے بھائی تھے باؤ جمیل, وہ بھی کاروباری شخصیت تھے, شریف آدمی تھے وہ بھی, اور ان کے ذریعے پھر تیفی بٹ کی باضابطہ جو ملاقات اور رابطوں کا ہوتا ہے وہ ارشد امین چودھری کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے, اور صلح کے لیے بات چیت کا ایک آغاز ہوتا ہے. اس صلح کی جب بات چیت کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں پھر ایک اقبال ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے تھے, پیپلز پارٹی کے رہنما بھی رہے ہیں, میاں ارشد, وہ بھی اس صلح کی کاوشوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اب اس میں جو اس دور کے لوگوں سے جو بات چیت ہوئی, جو لوگ بچ گئے ہیں اس دور کے, تو کچھ ذرائع نے جو چیزیں بتائیں کہ اس میں ارشد امین چودھری کی طرف سے ایک معقول رقم کا بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جو قصاص کی شکل میں ہوتی ہے, کہ جب قتل ہوتا ہے تو پھر قصاص کر کے جو صلح ہوتی ہے اس میں ارشد امین چودھری کی طرف سے ایک معقول رقم کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے. جو ذرائع یا اس دور کے جن لوگوں سے میری بات چیت ہوئی انہوں نے بتایا کہ وہ میاں ارشد کے ذریعے وہ رقم بھی ارشد امین چودھری کو دی جاتی ہے. اچھا, اب یہ بھی سلسلہ جاری تھا, لیکن وہ جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی تھی, اور اس سلسلے میں پھر ارشد امین چودھری کی طرف سے یہ مطالبہ بھی آتا ہے کہ آپ لیا میں میرے والد کے پاس جائیں, میرے والد سے جا کے بھی بات کر لیں. تو ایک پیپلز پارٹی کے بڑے نامور رہنما تھے, اب اس دنیا میں نہیں ہیں, جہانگیر بدر, وہ بھی اس دور میں صلح کا حصہ بنے, اور میاں ارشد کے ساتھ وہ باقاعدہ لیا گئے ارشد امین چودھری کے والد کو ملنے کے لیے. تو ارشد امین چودھری کے والد سے بھی بات ہوئی دور کے حوالے سے کہ ارشد امین چودھری کے والد کو اس صلح کے حوالے سے کوئی باقاعدہ پہلے سے آگاہ بھی نہیں کیا گیا تھا. لیکن بہرحال جو بات چیت وہاں پہ ہوئی, اس بات چیت کے مطابق یہ تھا کہ اب کیس کا جب ٹرائل چل رہا تھا, اب اس سے پہلے, ٹرائل سے پہلے گوگی بٹ کو نہ صرف مقامی پولیس نے بے گناہ کیا, اس کے بعد ارشد امین چودھری کا چونکہ ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ اس دور میں تھا, انہوں نے تفتیش چینج کرا کے نا CIA میں لے گئے. تو وہاں ایک پولیس افیسر تھے اس دور میں, احمد خان چدڑ, انہوں نے بھی سارے کیس کی تفتیش کی, انہوں نے بھی گوگی بٹ کو بے گناہ قرار دیا. اس کے بعد پھر تفتیش تبدیل ہو کے اس دور میں پرانی نارکلی سرکل میں چلی جاتی ہے. تو اس دور میں جو وہاں کی پولیس تھی اس نے بھی اپنی تفتیش میں گوگی بٹ کو بے گناہ قرار دیا تھا. تاہم اب یہ تھا کہ جب اس کیس کے حوالے سے جب شہادتوں کا ٹائم آیا اور صلح کی بات چیت نزدیک ہو گئی, کچھ پیمنٹ بھی دے دی گئی, اس میں پھر یہ طے ہوا تھا کہ جو شہادتی ہیں اس کے وہ جا کے اب شہادت نہیں دیں گے تاکہ وائنڈ کیا جائے معاملے کو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کمٹمنٹ کے برعکس وہ شہادتیں عدالت میں ہو جاتی ہیں, جن میں ایک شہادت حاجی پرویز جو آج بھی حیات ہیں, پچھلے دنوں ان کا میں نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا, اسی طرح نواز جٹ, وہ بھی طالب علم رہنما تھے, ان دونوں کی شہادت بھی ہو جاتی ہے. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو چونکہ یہ نظر آنے لگا کہ ارشد امین چودھری اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, تو پھر اس دور میں ایک انسپیکٹر تھے نوید سعید, تو وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں, وہ بھی اس صلح کے معاملے میں آ جاتے ہیں, ارشد امین چودھری سے باضابطہ ملاقات بھی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی پوری کرنی چاہیے تھی, اس زمن میں آپ کو پیسے بھی دے دیے گئے ہیں. لیکن ارشد امین چودھری اس بات سے انکاری ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے تو پیسے نہیں دیے, اس حوالے سے میں پیسے نہیں وصول کیے. انسپیکٹر نوید سے میاں ارشد جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے ان سے آ کے ساری بات شیئر کرتے ہیں کہ جی وہ ارشد امین چودھری تو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں آئے. لیکن میاں ارشد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے تھرو پیمنٹ گئی تھی ارشد امین چودھری کو, وہ کہتے ہیں میرے تھرو گئے ہیں پیسے, اور وہ پھر ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ارشد امین چودھری سے دوبارہ تصدیق کراتے ہیں اس بات کی کہ انہوں نے پیسے وصول کیے تھے. اچھا, ابھی یہ سلسلہ جاری تھا تو پھر دوبارہ سے ایک کوششیں جاری تھیں, تو پھر میاں ارشد کے گھر میں ارشد امین چودھری کی ایک ملاقات رکھوائی جاتی ہے خواجہ طریف گلشن المعروف تیفی بٹ کی.
ارشد امین چودھری بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ پہنچتے ہیں. ادھر سے خواجہ طریف المعروف طیفی بٹ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں. اور یہ بھی اس دور کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کی باقاعدہ وہاں پر ارشد امین چودھری اور خواجہ طریف المعروف طیفی بٹ کی بھی آپس میں وہاں پہ کوئی ہلکی پھلکی سی تلخی بھی ہوئی. تو جو ایک وہ سلسلہ تھا وہاں پہ جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا تو وہ صلح نہ ہو سکی. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی صلح ہو گئی تھی، لیکن جو بڑی سالڈ چیزیں اس حوالے سے آئی ہیں کہ میاں ارشد کے گھر میں بھی بیٹھے کچھ صلح پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پائی تھی. خیر یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے نکلتے ہیں. تو اس دوران ہی جب ارشد امین چودھری کا جو اپنا ایک قافلہ ہوتا تھا ان کے ساتھ، ظاہر ہے ان کی بڑی تعداد میں گن مین بھی ہوتے تھے، سرکاری ان کو تو جو پولیس اہلکار تھے وہ بھی ان کو ملے ہوئے تھے. تو وہ کچھ لوگ آتے ہیں ان پہ اٹیک کر دیتے ہیں، اور اتنا شدید وہ اٹیک ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ارشد امین چودھری بھی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، عارف چودھری اس میں ہوتے ہیں وہ بھی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، اور ایک پولیس کانسٹیبل سمیت کچھ لوگ اس میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں. بعد میں جب وہ مقدمہ درج ہوتا ہے متعلقہ تھانے میں تو وہ مقدمہ بھی خواجہ طریف المعروف طیفی بٹ، خواجہ عقیل المعروف گوگی بٹ، خواجہ طریف گلشن کے جو بڑے بھائی ہیں خواجہ اظہر گلشن، انہیں شامل کیا جاتا ہے. اور میاں ارشد جس کے گھر میں یہ بیٹھے تھے میاں ارشد کے بھی وہ مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے. اچھا وہ جو مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں ان تمام لوگوں کو نامزد کر دیا جاتا ہے، اس میں اصل میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس حملہ میں اس دور کے جو ٹاپ 10 خاصے خطرناک لوگ تھے. سر اس میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ان کا جو آرڈر ہے وہ اس سے پہلے صلح ہو گئی تھی ان کی. نہیں، میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، افواہیں یہی ہیں، باتیں بھی یہی ہیں کہ جی صلح ہو گئی تھی اور صلح کے بعد ان کو کرایا گیا. وہ صلح اس دن بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی تھی، اور اس صلح کے لیے بھی مختلف اوقات میں رقم بھی ادا کی جاتی رہی ہے، تاکہ جو ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رقم نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ یہ سلسلہ جاتی رہی ہیں. اب وہ رقم کتنی جاتی رہی ہے، وہ کس انداز میں جاتی رہی ہیں، وہ ابھی تک اس چیز کی تو کوئی تصدیق نہیں کر سکتا. کہ ظاہر ہے وہ بہت ہی ایک انٹرنل معاملہ تھا، اور اس میں ایک مین کردار میاں ارشد کا تھا، وہ اب دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں. تو لہٰذا بہرحال یہ چیز تو طے شدہ ہے کہ وہ رقم کا لین دین چلتا رہا اس میں. اب اس میں جب یہ ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ٹاپ 10 کے لوگ تھے اس دور کے بڑے نامی گرامی، وہ لوگ اس حملے میں شامل تھے اور انہوں نے ہی ارشد امین چودھری پر حملہ کیا. ارشد امین چودھری کا جب مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں نے آپ کو بتایا بھی کہ خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ، خواجہ اظہر گلشن، میاں ارشد، خواجہ طریف عرف طیفی بٹ کو بھی اس میں جب نامزد کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر مقدمہ کی تفتیش میں خواجہ عقیل المعروف گوگی بٹ کو بھی بے گناہ قرار دیا جاتا ہے، خواجہ اظہر گلشن کو بھی بے گناہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں جو وہ میاں ارشد ان لوگوں کو بے گناہ قرار دیا جاتا ہے. اب یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے اب ایک مقدمہ تو سٹینڈ کر رہا تھا، اور اس میں جو عارف چودھری کے جو بھائی تھے وہ بھی اس میں مدعی تھے. اس کے بعد پھر ایک صلح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر اس لڑائی کا کہہ لیں، خونی دشمنی کا کہہ لیں، یا ایک غلط فہمی کا معاملہ کہہ لیں، جو بھی اب آپ اس کو جس انداز میں کہہ لیں، کہ پھر اینڈ اس کی بھی صلح ہی ہوئی. اور اس صلح میں ارشد امین چودھری کے جو والد تھے وہ خود آئے، عدالت میں باقاعدہ بیان دیا انہوں نے سارا، اور اس معاملے کو انہوں نے پھر خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر لیا. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اسی صلح میں 2 کردار جو آج بھی موجود ہیں، ان میں ایک ارشد امین چودھری کے جو دستے راز تھے جن میں حاجی پرویز، جن کا بھی میں ذکر بھی کر رہا تھا، اور ایک اور کردار تھے اس میں ایم ایس ایف کے اس دور کے رہنما رانا امتیاز. ان دونوں کے ساتھ بھی خواجہ طریف گلشن کی صلح ہوئی باقاعدہ، اور آج تک وہ صلح قائم ہے. یعنی کہ یہ اگر آپ اس واقعے کو کچھ 25 26 27 تقریباً 27 سال ہو چکے ہوئے ہیں، تو آج تک وہ صلح قائم ہے ان کی، اور وہ صلح چل رہی ہے. اصل بات یہ تھی کہ جو بتانے کا یہ اینڈ پہ یہ صلح پہ میرا زور کیوں ہے اور میں صلح کی بات کیوں کر رہا ہوں، کہ ہمیشہ جو بھی لڑائی جھگڑے ہوں، جو دشمنیاں ہوں، ان کا اینڈ صلح ہی ہے.
اور صلح میں ہی امن ہے. اور پھر یہ کہا جاتا تھا اس گروپ کے حوالے سے جو ایک غلط فہمی یا افواہیں چند ایک حلقوں کو کیونکہ موسٹلی لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے جو اس دور کے ہیں، لیکن کچھ عناصر کی طرف سے یہ بات پھیلائی جاتی تھی کہ ارشد امین چودھری کو صلح کے بعد کرایا گیا. تو وہ یہ چیز میں کلیئر اب کر رہا ہوں. سلسلہ سر آپ نے جیسے کہ بتایا کہ وہ سلسلہ ابھی صلح کا چل رہا تھا، بات چیت ہوئی وہاں پہ، لیکن وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائی تھی. تو وہ اس لیے یہ کہنا کہ جی صلح کے بعد مطلب ایسی بات صلح ہوئی نہیں تھی ابھی. اور اس کے بعد جب صلح ہوئی اس میں باضابطہ، تو دیکھیں نا جب صلح ہوتی ہے تو وہ صلح آج تک قائم ہے. اس میں حاجی پرویز بھی موجود ہیں، اس میں رانا امتیاز بھی موجود ہیں. خود میری اس حوالے سے جب حاجی پرویز کے ساتھ جو میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا، اور یہ چونکہ یہ چیز میرے لیے بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایک تجسس تھا مجھے بھی اس چیز کا کہ آخر میں یہ جانوں حقائق، کیونکہ جب یہ امیر بلاش ٹیپو گروپ اور تیفی بٹ گروپ کے حوالے سے جب بھی صلح کی بات چلتی، جب بھی بات کی جاتی، تو بہت سارے لوگ چونکہ ایکٹیو ہوتے ہیں صلح کے لیے، تو اس میں ایک مخصوص آپ کہہ لیں ایک ہوا نکلتی ہے کہ جی خواجہ طریف گلشن المعروف تیفی بٹ جو ہیں وہ صلح کے بعد مروا دیتے ہیں. جب اس حوالے سے تھوڑا سا وہ ایک ریکٹر موجود تھے، میں نے حاجی پرویز کا انٹرویو بھی کیا اس حوالے سے. میں نے ان سے حقائق پھر جانے کہ اس گروپ پہ عدم اعتماد کیوں کیا جاتا ہے. انہوں نے بڑا برملا کہا. انہوں نے کہا میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں موجود ہوں، اور یہاں تک انہوں نے بتایا کہ میری جو ان سے تقریباً 27 سال کا وہ بتا رہے تھے کہ میری جو صلح ہوئی ہے، اور کہتے میں اب بھی تیفی بٹ گروپ سے ملتا ہوں. میں جاتا تھا جب تک یہ امیر بلاش ٹیپو والا معاملہ نہیں ہوا تھا، تو کہتے میں اکیلا چلا جاتا تھا ان کے گھر میں، اور میں کئی گھنٹے وہاں بیٹھا رہتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے ہوں میں. انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ہماری جب صلح، اور ایک اور چیز انہوں نے کہی، انہوں نے کہا تو یہ جاتا ہے نا جی قرآن پہ حلف دے کے صلح ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہماری کوئی قرآن پہ صلح نہیں ہوئی، ایک زبانی بات ہوتی ہے قرآنی مانی. انہوں نے کہا وہ ہماری بات ہوئی، ہماری صلح ہوئی، میں بھی موجود ہوں، رانا امتیاز بھی موجود ہیں، اور ہماری وہ صلح آج تک برقرار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان دو گھرانوں میں بھی آپ صلح کی بات چیت کا ایک سلسلہ جاری ہے، تو پھر ان چیزوں پہ، ان افواہوں پہ کان دھرنے کی بجائے اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ اگر دو گھرانے مل سکتے ہیں، دو خاندانوں کے درمیان میں جو ایک پرانی ایک دشمنی چلتی آ رہی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، تو پھر اس قسم کی جو جھوٹی افواہیں پھیلا کے مائنڈ خراب کرنے والی باتیں کر کے تو خدارہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کوئی بات امن کی طرف جاتی ہے تو اسے جانے دینا چاہیے. اور اس چیز کی بات کرنا جی وہ بد اعتمادی کا اظہار کرنا، میں نے آپ سے کہا کہ جو ابھی تک کی جو ایک آپ کو بالکل شارٹ سی میں نے چیزیں بتائی ہیں، کوئی پروگرام پھر کافی لمبا ہو جاتا ہے، اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں ٹو دا پوائنٹ اس چیز کو کلیئر کروں کہ یہ معاملہ کیا تھا اور یہ کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے. وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی ہیں بھی، اور بہت ساری باتیں تھیں اس میں. لیکن ہم نے آنا ہے اس نقطے پہ کہ ایسی بات ماضی میں بھی نہیں تھی کہ جی صلح کروا کر ارشد امین چودھری کو قتل کیا گیا، اور دوسری بات جن سے صلح ہوئی وہ لوگ موجود ہیں. تو پھر ان افواہوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے. وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، میری جب ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا آج تک ہمارے بڑے مثالی تعلقات ہیں. اور پھر اس سے بڑی بات کیا کہتے ہیں، میں اکیلا جاتا ہوں، میں اکیلا ملنے جاتا تھا جب تک تیفی بٹ پاکستان میں موجود تھے. کہتے ہیں میں اکیلا جاتا، میں کئی گھنٹے وہاں بیٹھا رہتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایک پازیٹیو چیزیں ہیں، ایک پازیٹیو پیغام ہے. تو ہم بھی اس بات کے خواہش مند بھی ہیں، لوگ بھی خواہش مند ہوتے ہیں کہ دشمن دار گھرانہ خواہ وہ تیفی بٹ گروپ ہے یا امیر بلاش ٹیپو گروپ ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی گروپس ہیں تو دشمنیوں کا خاتمہ جو ہے اور امن قائم کرنے کے لیے صلح بہت ضروری ہے. جی بالکل، جیسے آپ نے تمام گفتگو سنی، پاشا صاحب نے اس میں ہر چیز واضح طور پر حقائق پر جو چیزیں ہیں وہ سامنے رکھ دیں، اور اسی کے حوالے سے اگر اپنی رائے ہم شامل کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی دشمنی ہو، پازیٹیوٹی، مثبت کردار اور اچھے خیالات کا آپس میں تعلق جو ہے وہ دوبارہ سے قائم ہو سکتا ہے. دشمنی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایمانداری کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ قدم بڑھانا چاہیے، نہ کہ یہ پرانی دشمنیوں کو آگے اولاد تک لے کے چلتے جانا چاہیے اور دشمنی کا سلسلہ برقرار رکھنا چاہیے. ہمیں اچھے اقدامات کرنے چاہیے، اچھے اس پہ فیصلے کرنے چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.